السلام علیکم دوستوں، دس از صفی ود یو۔ دوستوں، اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہم نئی قسط کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہیں۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر جو کہ ہے لیڈرشپ لیسنز فرام دا لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں اس رمضان میں۔ تو دوستوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پٹنگ ہم سیلف آن دا فرنٹ۔ جی ہاں دوستو، ایک لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ فرنٹ کے اوپر رہتا ہے، اور کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایکسٹرا آرڈنری لیڈرشپ کو ظاہر کرتی ہے، تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ وہ خود جو ہے وہ بیہائنڈ چلے جائیں اور دوسروں کو سامنے رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ولنگنس، جتنے بھی اگر آپ سیرت میں واقعات دیکھیں تو ان کی اس میں چاہت یہ دکھتی تھی کہ میں ہمیشہ آگے فرنٹ پر رہوں، اور وہ ایک اسٹینڈرڈ انہوں نے قائم کیا تھا اس چیز کا، تاکہ جو ہے کبھی بھی ان کی زندگی سے آپ کو ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے اپنے کسی کمپینین کو اس کسی ایسے خطرے میں ڈالا ہو جس میں وہ خود کبھی آگے نہ گئے ہوں۔ دیکھیں، یہ لیڈر کی کچھ خاص کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ لوگوں کو اسپائر کرتا ہے، اور جب وہ لوگوں کو اسپائر کرتا ہے تو پھر ریٹرن میں اس کو ملتی ہے لو، ریسپیکٹ اینڈ ریسپانسبلٹی، اور جب یہ ساری چیزوں کو وہ پوری طریقے سے نبھاتا ہے تو لوگوں کی لوائلٹی اس کو ملتی ہے، اور یہ ساری خصوصیات جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری لیڈرشپ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اس میں سب ہمیں موجود ملتی ہیں۔ یہاں پہ اچھا دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے واقعات میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بہت پوٹینشیل ڈینجر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو لیڈر ہوتا ہے اس رسک کو لیتا ہے، اور اس رسک کو اٹھا کر ہمیشہ اپنے آپ کو پہلے اس پوٹینشیل ڈینجر کی پلیس کے اوپر رکھتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو فالو کر سکیں۔ اب جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ فرنٹ کے اوپر رکھا، تو اس میں ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں، لیڈر کے لیے خاص طور، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایکسٹرا آرڈنری لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ فزیکل اور مورل کریج اس کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں۔ ان کی زندگی میں فزیکل اور مورل کریج موجود تھی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کی اپنی کمٹمنٹ کو ٹورڈز ہز گول۔ اور اس کو دیکھنے کے بعد ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کو، جو لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی کہ فالوورز ہوتے ہیں، وہ جب کسی کو ایکسٹرا آرڈنری لیڈر مانتے ہیں نا تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایکشن کیا ہے۔ پیپل بلیو آن دا ایکشن ناٹ آن دا ورڈز اونلی، تو وہ ان کے ایکشن سے سیکھتے تھے، ان کے ایکشن کو دیکھ کر عمل کرتے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز کو عملی طور پر کر کے دکھایا نا، اور ہمیشہ اپنے آپ کو فرنٹ پہ رکھا، تو وہ لوگ ان سے سیکھتے تھے ان کے ایکشن کو دیکھ کے۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، جو سیرت ہم کہتے ہیں، وہ قرآن کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تھی۔ اس کو کہتے ہیں کہ وہ میتھڈولوجی تھی، وہ امپلیمنٹیشن تھی عملی طور پر جو بھی اللہ نے آرڈر کیا ہے قرآن مجید میں۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ، اور ہم دیکھیں یہاں میں کچھ ایڈ کروں گا، یہ ہمارے لیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کورس میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں سیرت کو شامل نہیں کیا گیا ابھی تک۔ اگر سیرت کو خاص طور پر ایک سبجیکٹ بنا کر ہمارے اسکولز، کالج، یونیورسٹیز کی تعلیم میں ایڈ کر دیا جائے سسٹم میں، تو معاشرے میں کتنا بڑا چینج آ سکتا ہے، کتنے بڑے بڑے لیڈرز پیدا ہو سکتے ہیں، اور کیا کچھ آپ سوچیں چینجنگ آ سکتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ دیکھیں، اس بات کو یاد رکھیے گا، کریڈیبلٹی فالز تھرو دا گیپ بٹوین ٹاک اینڈ واک۔ اس کو اگر میں آسان سمجھاؤں تو میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو یہ بتایا کہ جو ایکشنز ہوتے ہیں نا اس سے لوگ سیکھتے ہیں،
دیکھیں یہ اگر ہم کامن اپنی زندگی میں بھی دیکھیں تو بچے ماں باپ جو کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، نہ کہ آپ اس کو جو ہے کسی چیز کے لیے بار بار کہتے رہیں اور جو ہے وہ ایک تمہید باندھتے رہیں، وہ اس سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا وہ آپ کے ایکشن سے سیکھتا ہے۔ تو آج کے موضوع میں ہم نے جو بات کری وہ بات یہ کری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ کو فرنٹ پہ رکھا اور اپنے ایکشن سے دوسروں کو سبق دیا۔ تو دوستو آج کا یہ لیکچر ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے، کیونکہ آج کی جو احادیث ہیں وہ تھوڑی لیندی ہیں، اس لیے میں نے آج کے لیکچر کو تھوڑا شارٹ رکھا۔ اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ لازمی اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ اللہ رسول کی بات جتنی زیادہ آپ شیئر کریں گے اتنا زیادہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اچھا، یہاں میں حدیث پڑھنے سے پہلے آپ کو بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک ریسنٹ شکر گزاری کے اوپر ایک بڑا پیارا لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کیا اپنے چینل پر۔ میں چاہوں گا کہ لازمی آپ لوگ دیکھیں، اس میں شکر گزاری کے کچھ ایسے سٹیپس میں نے بتائے جس سے آپ جو ہے وہ اپنی لائف میں بہت آپ کے سکون آ سکتا ہے اور چینجنگ آ سکتی ہے۔ تو جو آج کی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزے رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کا پاک کلام قرآن مجید پڑھے گا یا سنے گا۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، خداوند آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور اس کو خاص طور پر نوازا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی 2 لائن کی تشریح میں آپ کو بتاتا ہوں، کیسے خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کے حق میں ان کے روزوں کی اور نوافل میں ان کے پڑھے ہوئے یا سنے ہوئے قرآن پاک کی سفارش قبول ہوگی۔ یہ ان کے لیے کیسی مسرت اور فرحت کا وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس سیاہ کار بندے کو بھی محض اپنے کرم سے ان خوش بختوں کے ساتھ شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کا دوست صفی اللہ آسان۔